الحمد لله وحده من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ولا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. صدق الله مولانا العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته ولأمته إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا. میرے بھی دوستوں بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں یہ بات ہمارے سامنے آئی تھی، ہمارے اور آپ کی ترقی اور کامیابی دو چیزوں میں ہے، ایک تعلیم، دوسرے تربیت. اس وقت اگر ہم معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ارتداد کی لہریں چل رہی ہیں اور باطل طاقت اسلام پر حملہ آور ہو رہی ہے، کبھی تو قرآن کریم پر نشانہ لگایا جاتا ہے اور کبھی سرکار کی ذات پر اور کبھی کوئی اور چیز پر نشانہ لگایا جاتا ہے. ان تمام چیزوں میں امت مسلمہ کیسے استقامت سے ٹھہر سکتی، اس کے دو چیزیں ضروری ہے. اس کے ایک تو علم اور دوسرے اس کی استقامت، یعنی اسے یوں سمجھو کہ ایک قسم کی تربیت. اگر یہ دو چیزیں ہمارے ساتھ ساتھ رہی تو انشاءاللہ ہم باطل طاقتوں کا مقابلہ آخر سانس تک کرتے رہیں گے. اور الحمدللہ جب تک امت میں علم تھا اور تربیت کا نظام تھا، تعلیم و تربیت تھی، تب تک امت کے اندر بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے اور کامیابی، ترقی، عزت، عروج، یہ تمام کی تمام چیزیں امت مسلمہ کے قدم چومتے رہی. جس دن سے تعلیم میں کمزوری آئی، تربیت میں کمزوری آئی، یہی امت جو سارے انسانیت کی رہبر تھی، یہی امت جو سارے انسانیت کی غمخوار تھی، ہمدرد تھی، خود پیاسے شہید ہو کر دوسرے کے پانی پلانے کی کوشش کرتے رہتی تھی، خود بھوکے رہنا، دوسرے کو کھلانا اس امت کا شیوا تھا. ساری انسانیت کا غم اس کے سینوں میں رہتا تھا. اس کا غریب، اس کا امیر، اس کا چھوٹا، اس کا بڑا، اس کا دیہاتی، اس کا شہری، اس کا مرد، اس کی عورتیں. عورتوں اندر تعلیم تھی، قرآن کریم کی تربیت کا نظام تھا. ہر ماں بہن فاطمہ کی سیرت پہ چلنا چاہتی، ہر ماں بہن حضرت عائشہ کی سیرت پہ چلنا چاہتی. انہیں جستجو تھی اپنی آخرت بنانی، وہی دنیا میں آنے کے بعد ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتی تھی. اس وجہ سے کامیاب مردوں کو جنم دیا انہوں نے. صحابہ کی زندگی کے بعد ہم دیکھتے ہیں ہماری ماں بہنوں کے حالات کہ کیسے کیسے افراد اس دنیا میں لائے. انہی کی تو گود تھی، انہی کی تو تربیت تھی، انہی کی تو محنت تھی کہ محمد ابن قاسم جیسے، صلاح الدین ایوبی جیسے، سلطان محمد فاتح جیسے، محمود غزنوی جیسے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ جیسے، غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ جیسے، انہی کی تو تربیت کے نتیجے تھے. نامور حکمراں جو پیدا ہوئے انہی کے گود میں، بڑے بڑے قائد پیدا ہوئے انہی کے گود میں، بڑے بڑے علماء، مفکر، مفسر، مبلغ،
معرخ انہی کے گودوں میں پیدا ہوئے. انہیں تربیت تھی, ان کے سامنے ایک مقصد تھا, ان کے سامنے ایک آخرت تھی, انہیں تعلیم بھی تھی اور تربیت تھی. وہ ذرہ برابر دین اسلام کے خلاف برداشت نہیں کرتی تھی, بلکہ اپنے بچوں کو ایسی تربیت دیتی تھی. وہ کہتی تھی ہم نے تمہیں کھلایا پلایا کیوں, ہم نے تمہیں پال پوس کر کیوں بڑا کیا. وقت ضرورت اگر پیش آئے اسلام کے اوپر حملہ ہوتے رہے, یا اسلام دنیا سے ناپید کرنے کی کوشش کرتی رہی, یا اسلام کی پھیلانے کی اگر باری آئے تو تم آگے بڑھنا. میرے دوستوں بزرگوں, بڑے عجیب کہانیاں, عجیب تاریخی واقعات, عجیب قربانیاں ہماری ماں بہنوں کی. یہ قربانیاں آج کی ہماری نئی نسل بھول گئی, کیونکہ پتہ ہی نہیں چلا. ہم نے دنیا کا ڈاکٹر بننا, لیکچرر بننا, انجینئر بننا, پروفیسر بننا, یا دنیا کی کوئی تعلیم کو ضروری سمجھا. قرآن کی, حدیث کی, اسی طریقے سے اکابرین کی سیرت پڑھنا ضروری نہیں سمجھا. ہمیں اپنی تاریخ یاد نہیں کہ ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے. اور میرے دوستوں عزیز بزرگوں, یاد رکھو, یہ تو مساجد میں جمعہ کے ذریعے سے, تبلیغ کے ذریعے سے, مدارس کے ذریعے سے, علماء کے ذریعے سے ہمیں علم ملتا, ہمیں تربیت ملتی, ہمیں سمجھ ملتی, فہم ملتی, باطل طاقتوں کی نشاندہی ہوتی, اس کے مقابلے کی کوششیں کی جاتی. مگر ہماری ماں بہنیں گھروں میں بیٹھی ہے, ان کا کام صرف گھر کا کام کاج کرنا, ان کا کام صرف بچوں کو پالنا, ان کا کام صرف اچھے اچھے فیشن کو پورا کرنا, زیبائش اور آلائش میں رہتے رہنا. وہ زیورات میں لدی اور بدی رہنا چاہتی ہے. انہیں تعلیم کا کوئی نظام ہمارے پاس نہیں, تربیت کا کوئی نظام ہمارے پاس نہیں. اس وجہ سے ان کی گود میں پلنے والی اولاد کیسی کمزور پیدا ہو رہی ہے. بڑی عجیب زندگی ہے. حضرت ابو قدامہ ایک بہت بڑے اللہ کے راستے میں مجاہد آدمی ہیں جنہوں نے محنت کی. ابو قدامہ شامی کہتے ہیں, علاقے در علاقے گھوم کر یہ بات سمجھاتے تھے کہ اے لوگوں, اللہ کے دین کو مجاہدین کی ضرورت ہے, تمہیں نکلنا ہے, اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. لوگ اپنے اپنے اعتبار سے قربانیاں دیتے تھے. اسی زمانے میں ان کو کسی نے پوچھا کہ حضرت تمہاری زندگی میں عجیب واقعہ کبھی پیش آیا, اتنے زمانے تم نے اللہ کے راستے میں زندگی گزار دی. انہوں نے کہا ہاں, ایک عجیب واقعہ پیش آیا میری زندگی میں. کہا کیا واقعہ پیش آیا؟ کہا کہ میں نے ایک مرتبہ اعلان کیا اللہ کے راستے کا. ایک عورت آئی, نقاب برقع پوش تھی, نقاب ڈالا ہوا تھا, اس کے پاس 2 لفافے تھے. وہ کہنے لگی ابو قدامہ کہاں ہے؟ تم امیر المومنین, امیر ہے تم اس وقت, اس اللہ کے راستے میں جانے والی جماعت کے امیر ہو. کہاں میں امیر ہوں. کہا برائے کرم یہ میرے 2 لفافے لے لیجیے. جب میں نے نکال کر دیکھا تو اس میں چونٹی سے بنی ایک رسی تھی. میں نے کہا خاتون بہن کیا بات ہے, یہ کیوں پیش کی؟ کہا کہ تم نے اللہ کے راستے کے لیے تقاضا کیا. میرے گھر میں شوہر تھے, وہ شہید ہو گئے, والد تھے, وہ شہید ہو گئے, بڑا بیٹا تھا, وہ شہید ہو گیا. میرے پاس اب سوائے ایک بیٹے کے جو حافظ قرآن ہے, 13 یا 15 سال کی عمر ہے, وہ اپنے باپ کے زمین پہ گیا ہوا ہے. وہ دن بھر قرآن کریم پڑھتا ہے, ضرورت زندگی پورا کرتا ہے, اور رات میں بھی یہی حالت اس کی ہے. اب میں نے سوچ لیا اللہ کے دین کو ضرورت ہے مجاہدین کی, اس سے میں نے اپنے بچے کو تیار کر لیا. اس کے علاوہ میرے پاس ٹوٹیاں لمبی تھی, میں نے اس کو کاٹ کر رسی بنا دی. تمہیں اللہ اس کے نبی کا واسطہ, تم جب اللہ کے راستے میں جا رہے ہو تو میری اس چوٹی کو لے کر جانا, اس رسی کو لے کر جانا, کسی مجاہد کے ہاتھ میں دے دینا تاکہ وہ اس کا مقابلہ دشمنوں سے کر سکے. کہا مائی یہ کیا کر لے گا, ہمارے پاس دوسری چیزیں موجود ہے. کہنے لگے نانا, قیامت کے دن ہوگا, اللہ مجھ سے سوال کرے گا. میرے دین کا تقاضا تھا, دین کو بڑھانے کی بات تھی, دین کی حفاظت کی بات تھی, تم نے کیا کیا؟ اس وقت میں کیا جواب دوں گی؟ میرے پاس ایک ذریعہ تھا جس کی میں نے کاٹ کر ایک رسی بنائی, خدا را اس کو قبول کر لو. اور دوسری میری خواہش یہ ہے, میرا ایک بچہ ہے جو تمہارے پاس آئے گا, اس کو بھی قبول کر لینا. کہنے لگے مائی وہ کب آئے گا؟ کہاں وہ شام ہونے سے پہلے آپ تک آ جائے گا. بہرحال حضرت ابو قدامہ کہتے ہیں شام تک میں نے انتظار کیا کہ شام کے قریب مغرب سے پہلے میں نے دیکھا ایک گھوڑا دوڑا ہوا نوجوان آیا, بڑا حسین و جمیل تھے, خوبصورتی اس کے اوپر اور اللہ کا نور ٹپک رہا تھا. مجھ کے قریب آ کر سلام کیا اور مجھ سے کہنے لگا تم ہی اس جماعت کے امیر ہو؟ میں نے کہا میں ہوں. کہا چچا جان آپ کو معلوم ہے کہ میں کس کا بیٹا ہوں؟ کہا مجھے نہیں معلوم. کہا اسی خاتون کا بیٹا ہوں جو صبح تمہارے پاس آ کر درخواست رکھ کے گئی. میں نے دیکھا وہ چھوٹا سا بچہ تھا,
داڑھی کے بال بھی اس سے پھوٹے ہوئے تھے۔ مجھے رحم آیا اور ترس آیا۔ میں نے کہا بچے ہو تم جاؤ اپنے گھر جا کر پڑھ لکھ کے بڑے ہو جاؤ، جب ضرورت پڑے گی اللہ کے دین کو اس وقت تو نکلنا۔ رونے لگا، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ میں نے کہا بیٹے کیا کہہ رہے ہو اور کیوں رو رہے ہو؟ کہا میں نے اپنے ماں سے وعدہ کر کے آیا، میری ماں نے مجھے بھیجا ہے اور یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ پیچھے پلٹ کر نہ آنا اور میری زندگی کے بارے میں نہ سوچنا کہ میری زندگی کیسے بیتے گی، مجھے کھلائے گا پلائے گا کون، میرے کپڑے لتوں کو پورا کرے گا کون، میری ضرورت زندگی کو کون پورا کرے گا۔ خبردار، جس اللہ نے مجھے پیدا کیا وہی اللہ میرا محافظ بھی ہے، مددگار بھی ہے، رزاق بھی ہے اور ناصر بھی ہے۔ میں نے جو تربیت تم کو کی ہے، تم اللہ کے دین کے لیے نکل رہے ہو، پیچھے پلٹ کر واپس نہ آنا، وہاں جانا اور وہاں جا کر اپنی زندگی اللہ کے نام پہ لگا دینا۔ آپ یہ کہہ رہے میں واپس چلا جاؤں، میرے ماں کا دل ٹوٹ جائے گا، حالانکہ میرا ماں کا دل ٹوٹا ہوا ہے مگر وہ صرف اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں ٹوٹا ہوا ہے۔ جب انہیں مجھے بڑے پیار سے اور بڑی محبتوں سے جب الوداعی جملے کہا ہے، میں یہاں تمہارے پاس آیا ہوں اور تم مجھے یہاں سے لوٹا رہے ہیں، میں اپنے ماں کو کیا جواب دوں گا؟ چچا جان خدا را ایسا مت کرنا، تمہیں اللہ اس کے نبی کا واسطہ، مجھے اللہ کے راستے میں چلنا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی، صبح ہی حیرت تھی، ایک خاتون کے یہ جذبات اور یہ قربانی دینے کے جذبے اور یہ حالت اور اس کے گھر کا یہ حالت، اور پھر ایک معصوم سا بچہ ابھی وہ جوانی کی دہلیز پر قدم بھی نہ رکھا، اپنے ماں کا سہارا بننا چاہیے تھا مگر ماں ہی نے بھیجا، اور اس بچے کے یہ جذبات ہے۔ میں نے کہا بیٹے ٹھیک ہے میرے ساتھ چلو مگر گڑبڑ نہ کرنا، کچھ ایک کام کر لو، یہاں میرے پاس جنگی تربیت حاصل کر لو۔ بہرحال انہیں کہنے لگا الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں نے سب تیاریاں کر دی۔ میں اسے ساتھ لے کر نکلا، ہم چلتے رہے۔ دوسرے دن جب ہم میدان کارزار میں پہنچے، اس وقت میں کھڑا ہوا تھا، وہ بھی نوجوان تھا، دن بھر روزہ رکھتا تھا، رات جب ہو جاتی تھی میں نے دیکھا اس کو مصلی بچھاتا قرآن کریم پڑھتا تھا، اور ایسی دل سوز آواز سے قرآن پڑھتا تھا کہ جتنے سونے والے تھے سب کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، وہ اٹھ جاتے تھے اور تہجد میں اپنے رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لیتے تھے۔ اس کی زندگی پر مجھے رشک آ رہا تھا، اس ماں کے اوپر بھی، اس کے جذبات پر بھی، اس کی تربیت پر رشک آ رہا تھا، اس بچے پر بھی مجھے رشک آ رہا تھا۔ بہرحال ایک دن ایسا ہوا کہ جب یہ روزے سے تھا، عصر کی نماز سے تھوڑا پہلے یہ آرام کر رہا تھا، ہم لوگ اپنی تیاری میں مصروف تھے۔ جب یہ آرام سے بیدار ہوا مسکرا رہا ہے اور کہنے لگا کیا کہاں ہے امیر صاحب؟ میں قریب آیا، کہنے لگے بیٹے کیا بات ہے کہو؟ کہاں مجھے جانا ہے، بلاوا آ گیا۔ کہنے لگے کہاں جانا بیٹا؟ کہا میں نے جنت دیکھا، جنت کا حسین منظر دیکھا، وہاں کے باغ بغیچے دیکھا، وہاں کے نہر اور پھلواریاں دیکھا، پرندوں کی قطار دیکھا، پھلوں کی بہار دیکھا، وہ سمندر کی لہریں، وہ محلات کے بہاروں کو دیکھا۔ وہاں سے جب آگے بڑھتا گیا میں عین حور کے قریب پہنچا، مجھے کہنے والے کہہ رہے گئے یہ عین مردیہ کا شوہر آ گیا، عین مردیہ کا شوہر آیا۔ اللہ کی قسم بڑا عجیب منظر میں نے دیکھا ہے، اب مجھے اجازت دیجیے میں دشمنوں کے مقابلے میں جا رہا ہوں، اب جنت میرا منتظر ہے، میرا مولا میرا منتظر ہے، وہ میرا ہی میزبان ہے، میرے ماں نے مجھے بھیجا ہے، مجھے صحیح سمت میں بھیجا ہے، میں اپنے ماں کے جذبات کو سلام کرتا ہوں، میری ماں کی تربیت پر میں قربان ہوتا ہوں، میں جا رہا ہوں۔ ہم نے جب اس بچے کی باتوں کو سنا ہمیں حیرت ہو گئی، افطار کا وقت قریب تھا مگر اس کی بے چینی اور بے قراری ہمیں دیکھنے جا رہی تھی، اور اس کا عشق اور محبت اور وہ اشتیاق کا عالم جو اس کے مولا کے لیے لگ گیا تھا، اس کی لو آخرت کی طرف لگ گئی تھی، وہ یہ ساری چیزیں چھوڑ دیا تھا۔ دنیا ہے بڑی رنگین ہے، میں جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھا، میری بھی جذبات ہے، میری بھی خواہش ہے، میری بھی امنگیں ہیں، میری شادی ہوگی، میری بیاہ ہوگی، میری اولاد ہوگی، میرے گھر بار ہوگے، میری کھیتی باڑی ہوگی، میرا ایک پوزیشن میرا مقام ہوگا، لوگ میرے کو آوگت کریں گے، وہ ساری چیزوں کو بھول گیا تھا۔ اس کے سامنے آخرت کی وہ کیاریاں، آخرت کی وہ نہریں، آخرت کے پھلوں کی بہار اور وہاں محلوں کے بڑے عجیب و غریب مناظر اور اللہ سبحانہ و تقدس کی محبت کے وہ عجیب و غریب نغمے گا رہا تھا۔ حالانکہ آج کا جوان جب جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھتا ہے اس کے سینے میں کون سے جذبات پھوٹتے ہیں، پھر وہ جب جذبات کو پورا کرنے پہ آتا ہے، اپنی خوشیوں کو پورا کرنے پہ آتا ہے تو یہ بھی نہیں دیکھتا کہ میرا مولا مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، میرے حبیب مجھ سے ناراض ہو رہے ہیں، میری آخرت تباہ و برباد ہو رہی، میں اس دنیا میں کیوں آیا تھا، کیا کر رہا ہے، میری رات کی زندگی کہاں بیت رہی ہے، میری صبح کہاں ہو رہی ہے، میرے مجمع کیسے ہے، میری تنہائیاں کیسی ہے، میرے جذبات کیسے ہیں، میرے خواہشات کی ہے۔ کیا اسلام نے مجھے یہ تربیت دیا تھا
کیا میری ماں باپ کی یہ تربیت تھی؟ کیا رسول اللہ نے مجھے ایسا سکھایا تھا؟ کیا صحابہ کی زندگی سے مجھے یہ چیز ملی؟ کیا میرے اکابر کی زندگی میں یہ تھی؟ میں اپنے جذبات کو پورا کرنے میں آتا ہے تو پھر میں پینے اور کھانے سے بھی نہیں چوکتا، میں مال کے حرص اور لالچ میں آتا ہے تو پھر میں جوا سے بھی باز نہیں آتا، میں کسی کی بے عزتی کرنے پر آتا ہے تو پھر ماں اور باپ کو بھی نہیں دیکھتا، بہن بھائی کو بھی نہیں دیکھتا۔ وہ میرے جذبات ایسے ہوتے ہیں، ایک طرف میرا مولا ناراض ہو رہا ہے، مجھے اس کا احساس نہیں ہوتا ہے، میں نے مولا کا خیال نہیں کرتا، میں اپنے دوست کا خیال کرتا۔ شادی کے موقع پر میں نے دیکھا کہ مسجد سامنے ہے، بینڈ باجا بجانے والا یہ نوجوان بینڈ باجا بجا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تقدس کے گھر کی توہین ہو رہی ہے، اور یہ نوجوان مسلمان ہے، اللہ کا نام لے رہا، رسول اللہ کے اوپر فدا ہونے کا اعلان کرتا ہے، قرآن کریم کو اپنی کتاب سمجھتا ہے، کعبے کو اپنا قبلہ سمجھتا ہے، مذہب اسلام پر مرنے اور مارنے کی بات کرنے لگتا ہے، مگر جب اپنے جذبات کی بات آتی، خوشیوں کی بات آتی، اللہ کا گھر دکھائی نہیں دیتا اور ڈھم باجے بجا رہا ہے، گانے گا رہا ہے۔ کیا بات ہے؟ کہا خوشی کا موقع ہے، خوشی کے ایک دن ہے۔ کہا نہیں، یہ خوشی نہیں، تیری بربادی ہے کہ تو کون تھا مساجد کا محافظ تھا، تو کون تھا مدارس کا محافظ تھا، تو کون تھا خانقاہوں کا محافظ تھا، تو کون تھا بے قصوں اور بیواؤں کا محتاجوں کا محافظ تھا۔ تیرے سینے میں وہ جذبات تھے، یہ جذبات نہیں تھے، یہ تیرے جذبات نہیں، یہ تیرے خیالات نہیں ہونے چاہیے تھے۔ افسوس تو نے اللہ کا وہ خیال نہیں کیا، اللہ کی کتاب کا خیال نہیں کیا۔ تجھ میں نمازی بھی تھے جو ناچ رہے تھے، تجھ میں حاجی بھی تھے جو ناچ رہے تھے، مولا دیکھ رہا تھا یہ محمدی جس کے لیے میرے محمد نے پیٹ پر پتھر باندھے، یہ محمدی جس کے میرے محبوب نے اپنے پیروں کو ایڑی کے خون سے رنگین کر دی، یہ وہ محمدی ہے جس میں میرے محبوب نے اپنے دانتوں کو شہید کر دیا، یہی وہ محمدی ہے جس کے لیے میرے محبوب نے رات کے تنہائی میں جب کھڑے ہو جاتے تھے 4 گھنٹے پیروں پر ورم آتے تھے، رو رو کر دعا کرتے تھے، یا رب حبل امتی، اے رب میری امت کا کیا ہوگا؟ وہ محبوب کی یہ امتی ہے کہ جو ناچنے میں فخر سمجھتا ہے، وہ خیال بھی نہیں کرتا کہ اللہ کا گھر کی حفاظت ہو رہی ہے۔ توحید افسوس، صد افسوس، کسے کہیں یہ رونا کہاں جا کر روئے؟ کوئی اور بجاتا، کوئی اور پٹاخڑے بجاتا، اتنا برا احساس نہیں ہوتا جو اپنوں نے چوپٹ رسید کیے جیسا ہوتا ہے۔ ایک باپ کو اگر خود کی اولاد مارتی ہے تو باپ کے دل کے پارے پارے ہو جاتے ہیں، اس کے وہ سارے خواب ختم ہو جاتے ہیں، بکھیر جاتے ہیں۔ اس کی بچپن سے اس کو کھلایا پلایا اور بڑا کیا، اور بڑا ہونے کے بعد جوانی کے دہلیز پہ آ کر میرے کو تماچا رسید کرتا ہے، اس باپ کا دل کیسے ٹوٹتا ہے؟ اللہ کی قسم مجھ سے زیادہ اللہ ناراض ہو جاتے۔ یہ میرا اپنا تھا، میرا نام لینے والا تھا، میرے گھر میں آ کر کبھی ماتا ٹکاتا تھا، میرے گھر میں آ کر قرآن کریم پڑھتا تھا، میرے گھر کے سامنے ناچ رہا ہے، میرے گھر کی توہین کر رہا ہے۔ ارے یہ تو محافظ تھا میرے گھر کا، میرے گھر کے سامنے پٹاخڑے بجا رہا ہے، کسے چیلنج کر رہا ہے؟ میری عزت کی قسم فرعون میرے سامنے نہیں ٹکا، قارون میرے سامنے نہیں ٹکا، شداد میرے سامنے نہیں ٹکا۔ میرا جلال جب آ جاتا ہے جبرائیل کانپتا رہتا ہے، میکائیل کانپتے رہتے، اسرافیل کانپتے، زمین آسمان کانپتے رہے تھے، مگر میں نے محمد سے وعدہ کیا تھا میں تمہیں ہلاک نہیں کروں گا، ورنہ تم نے وہ حرکتیں کر ڈالی کہ میرا جوش جلال میں آ چکا ہے، مگر میرے غضب کو میں نے روکا، میری رحمت نے روکا۔ وہ تمہارے محمد کے آنسو میرے سامنے ہیں، ان کے رات کی قربانیاں میرے سامنے ہیں، ان کے پیٹ کے پتھر میرے سامنے ہیں، ان کے بیٹیوں کے طلاق میرے سامنے ہیں، اس لیے میں برداشت کر رہا ہوں۔ کیا مائیں تھی؟ آج تو حاجی نمازی دیکھ رہے ہیں خاموش کھڑے ہوئے ہیں، دین کا دیوانہ نکالنے والا نوجوان، مسجد کی توہین کرنے والا نوجوان داڑیاں کٹا کر رسول اللہ کو بتا رہا ہے کہ محمد تمہارا چہرہ ہمیں پسند نہیں ہے، وہ غیروں کے ہاتھ میں پیسے دے کر۔ افسوس دنیا میں آپ تھے، غیروں نے تکلیف دی، کبھی زہر سے مارنے کی کوشش کی، کبھی گلے میں ڈھکیلنے کی کوشش کی، کبھی سجدے کی حالت میں اونٹ کی اونٹ ڈال مارنے کی کوشش کی، کبھی گلا دبا کر مارنے کی کوشش کی۔ میں اور آپ وہ نوجوان بن چکے ہیں۔ افسوس صد افسوس، جو دنیا سے جانے کے بعد بھی آرام کی نیند ہم دینا چاہتے نہیں۔ آپ سرکار نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، کتنی نمازیں پڑھ کے ہم نے آنکھوں کی ٹھنڈک بتائی، کیا حالت ہے ہماری نماز کی؟ رسول اللہ نے فرمایا تھا یہ داڑھی میری سنت ہے، وہ پیسے غیر کے ہاتھ میں دے کر کہتا ہے یہ 50 کی جگہ 100 لے، داڑھی اچھی بنا، اور یہ داڑھی انہیں اٹھا کر جب کاٹتا ہے وسطرا لگاتا ہے، نالی اور مہری میں بہا دیتا ہے، او محمدی ایسا نہ کر،
یہ بڑی تباہی ہے، بڑی بے وفائی ہے۔ اللہ کی قسم، قبر میں حشر میں کام آنے والی نہ ماں ہے نہ باپ ہے، محمد رسول اللہ ہے۔ انہیں کے آنسو سے اللہ ہم پر رحم کرے گا، انہیں کی سفارش ہمیں جنت میں لے جا سکے گی، انہیں کی سفارش ہمیں جہنم سے بچا سکے گی۔ وہ ہمارے بغیر جنت میں بھی داخل نہیں ہوگے۔ وہ 50,000 سال تک کبھی پل صراط پہ رہیں گے، کبھی میزان پہ رہیں گے، کبھی پدھر رہیں گے۔ آواز آ گئی، یا محمد او محمد تشریف لاؤ، آپ کی امت کو لے جا بھاگ کر آئے گے، حوض کوثر میں امت کو پانی پلا رہے۔ آواز آ گئی کہ محمد تمہاری امت کو جہنم کی طرف لے آیا جا رہا ہے، اب بھاگ کر آئے گے۔ فرشتوں کو روک کر کہیں گے کیا بات ہے، کیوں لے جا رہے ہیں؟ وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، مگر حکم خداوندی ہے، دربار الہی سے فیصلہ ہو چکا ہے، اسے لے جا رہے ہیں۔ سرکار کہیں گے ایسا نہیں ہو سکتا، میں موجود اور میرا امتی جہنم کی آگ میں جلے، یہ کیسا ہو سکتا بتا تم؟ وہ کہیں گے ہم مجبور ہیں، اللہ کا فیصلہ ہے۔ کہیں گے ٹھہرو ٹھہرو، ابھی میرے ساتھ چلو اللہ کے دربار میں۔ سرکار دربار میں لے کر آئے گی۔ اللہ کہیں گے او محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے؟ کہ اللہ اس کی ایک امانت میرے پاس موجود ہے۔ اللہ کہیں کیا امانت آپ کے پاس؟ کہا میزان لگاؤ، جبرائیل کو بلاؤ۔ جبرائیل آئے گے، میزان اپنے ہاتھ میں پکڑے گے، 2 پلے ہیں میزانوں کے جو زمین آسمان سے بڑے ہیں۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، ایک پلڑے میں نیکیاں رکھ دی، ایک پلڑی میں برائی رکھ دی۔ سرکار سامنے ہے، جبرائیل دیکھ رہے، ذات خداوندی دیکھ رہی ہے، سرکار کو اپنی امت سے کتنی محبت ہے۔ اور یہ وہ امت ہے جو پیسے دے کر داڑیاں کٹا کر رسول اللہ کے دل کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہے۔ یہ وہ امت ہے جو رسول اللہ کی سنت کو کوئی اہمیت نہیں دیکھتی، دوست کی خوشیاں اہمیت کے حامل ہے، بھائی کی خوشیاں اہمیت کے حامل ہے، بیوی کے ساتھ وفاداری کرنا چاہتا ہے، بچے کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ وفاداری، رسول اللہ کے ساتھ وفاداری کی کیا حالت ہے ہماری؟ بہرحال ہوا یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے میزان لگایا جائے، میزان لگایا جائے گا، پھر سے تولا جائے گا، تولا نیکی کا پلڑا پھر سے ہلکا ہو جائے گا، گناہ کا پلڑا پھر سے بھاری ہو جائے گا۔ دربار خداوندی سے آواز آنا ہی ہوگی۔ یہ صرف اللہ بتانا چاہ رہے ہوگے کہ دیکھو یہ امتیوں سنو، تمہارے نبی میرے محبوب تم سے کتنی محبت کرتے، مگر تم نے کبھی خیال نہیں کیا ان کا، نہ خوشیوں میں، نہ غمیوں میں، نہ رات کے تنہائیوں میں، بلکہ تمہارے پاس ایک کردار موجود تھا، صحابہ تھا، جنہوں نے سرکار کو ذرہ سی بھی تکلیف برداشت نہیں کی تھی۔ ایک زندگیاں موجود تھی تمہارے سامنے۔ اللہ کے نبی فوراً ایک چیز نکالے گے، نیکی کے پلڑے مٹائیں گے، فوراً نیکی کا پلڑا نیچے جھک جائے گا۔ آواز آ گئی کہ کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ وہ شخص روتا ہوا سرکار کے گلے ملے گا اور کہے گا آپ کون ہیں اور آپ نے اتنی خیر خواہی کیسی کی؟ آپ کہیں گے تو پہچانتا نہیں، میں تیرا نبی محمد ہوں۔ آنکھوں سے آنسو آئے گے، یاد آئے گا وہ اپنے بے وفائیاں، وہ اپنے نافرمانیاں، وہ سنتوں کا مذاق، یہ سب یاد آ جائے گا۔ کہے گا آپ میرے ساتھ، اور آپ نے ایسے ٹائم میں جبکہ جہنم میں میرے کو گھسیٹا جا رہا تھا، میرے ہمیشہ کی تباہی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اب کہیں ہاں تیری امانت میرے پاس تھی۔ کیا امانت کا؟ تو نے زندگی میں ایک مرتبہ درود شریف پڑھا تھا، میں نے اسے اٹھا کر رکھا تھا، تیرے عین وقتوں پہ کام آئے گا، آج تیرے وقت کام آیا اور میں نے وہ تیرے ساتھ وفا کر دیا۔ یہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے عزیز دوستو بزرگوں، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا، ہماری ماں کی تربیت بھی کچھ اس طرح تھی، ایک پیریڈ تھا ماں کے گود میں پلنے والی اولاد ہے۔ آج ہماری ماں بہنوں کی حالت کیا ہو گئی؟ یہ کیوں ہوئی؟ ایک تو تعلیم کی کمی، دوسری تربیت کی کمی۔ تعلیم ہمیں مسجدوں میں مل رہی ہے، تعلیم ہمیں خانقاہوں میں مل رہی، تعلیم مدرسوں میں اور جلسوں میں ملی، تعلیم تبلیغ کے راستوں سے مل رہی ہے الحمدللہ، مگر تربیت کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کا تعلیم کا ماحول ہمارے اندر سے ختم ہوتا جا رہا۔ اس لیے اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں، گھروں میں فضائل اعمال کی کتاب، بہشتی زیور، جنت اور جہنم کے مناظر کی کتابیں، یہ اسی طریقے سے صحابیات کی زندگی کے واقعات پڑھے جائیں۔ ایک عورت بنتی ہے، خاندان بنتا ہے، خاندان بنتا ہے، علاقے بنتے ہیں۔ یہی عورت ہے جس نے اپنے بیٹے کو بھیجا تھا، وہ کہنے لگا وہ قدامہ چچا جان میں نے یہ منظر دیکھا ہوں، اب مجھے چلو اللہ کے راستے میں نے یہاں سے نکلنا ہے۔ کہنے لگے بیٹے افطار کا وقت ہو چکا ہے، افطار تو کر لے۔ بڑی بے چینی سے افطار کیا، دشمنوں کا حملہ اسی وقت ہوا۔ میں نے دیکھا یہ بچے کو بار بار پیچھے کر رہا تھا،
مگر اس کے سینے میں وہی جذبات تھے اور وہ خواہش تھی، وہی امنگیں تھی، اور وہ جنت کا منظر بھی دیکھ چکا تھا، ماں کی تربیت بھی تھی، وہ بڑھ رہا تھا۔ جب وہ جس صفوں میں جاتا تھا دشمنوں کے صفوں کو چیرتا ہوا آگے نکل جاتا تھا۔ تھوڑی دیر بھی نہ گزری گی، میں انہیں بہتر آپس میں جدا ہو گئے۔ وہی نوجوان 14-15 سال کا، میں ایک طرف رہا وہ ایک طرف رہا۔ وہ لڑتا 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 جب آگے پہنچ گیا، کسی نے تیر ماری اس کو، وہ تیر اس کے بدن پہ لگا، اس تیر کو نکال کر توڑ دیا، پھر لڑتا رہا۔ پھر مجھے پتہ نہیں چلا کیا ہوا۔ کہیں دیر کے بعد جب مسئلہ ختم ہوگا، کفار مشرکین بھاگ گئے، میدان میں شہداء کو ہم تلاش کرنے نکلے۔ میں ایک کچھ تلاش کرتا تھا، میں دیکھتا تھا کہ کون کون شہید ہوا۔ ابو قدامہ کہتے ہیں میں نے پھر ایک جگہ دیکھا، بڑا حیرتناک منظر تھا۔ وہی نوجوان جو چند لمحے پہلے جنت کی بات کر رہا تھا، اس کو دیکھا خون میں لت پت ہے، اپنی زندگی کی سانسیں توڑ رہا۔ میں فوراً گیا، اس کے سر کو اٹھایا، کہنے لگے آپ چچا جان ابو قدامہ ہیں؟ کہنے لگا میں قدامہ۔ کہنے لگے اللہ تم کو بہترین جزائے خیر دو کہ میرے سامنے اب جنت کھلی ہوئی، آپ نے جو کام کیا میں اس کا بدلہ کبھی ادا نہیں کر سکتا، اللہ آپ کو اس کا بدلہ ادا کرے، مگر ہاں کہ جب تم یہاں سے واپس جاؤ گے تو میری لاش تو لے جا نہیں سکو گے، میرے کپڑے میرے بدن سے نکال دینا۔ میں نے دیکھا کوئی کپڑے کا حصہ نہیں تھا جہاں خون کے دھبے نہ پڑ چکے تھے، اور کہاں جب تم واپس جاؤ گے میری ماں تم سے پوچھے گی کہ میرے بیٹے کو کس حال میں پایا اور میرا بیٹا کہاں۔ اس وقت تم نے یہ کپڑا میرے ماں کو بتا دینا اور کہنا تمہارے بیٹے کی تم نے جو تربیت کی تھی، جو تمہاری خواہشات تھی، اللہ نے تمہارے بیٹے کی قربانی کو قبول کر دیا۔ اور چچا جان میری دوسری خواہش ہے، میری ایک 10 سالہ بہن ہے جو چھوٹی ہے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا، وہ میرے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں جب کبھی باہر جاتا تھا میرا انتظار کرتی تھی، میں گھر میں ہوتا تو اس کے ساتھ ہوتا۔ وہ تم سے پوچھے کہ میرا بھائی کہاں، اسے کہنا کہ تمہارے بھائی نے سلام کہا، اور میدان محشر میں حوض کوثر پہ تمہاری میری ملاقات ہوئی۔ بس یہ کہا اور خون کے فوارے پھر جاری ہو گئے۔ میں نے کپڑا پھاڑا، پہنچنے لگا، انہیں ہاتھ رہٹایا اور یہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ میرے ہاتھوں میں دم توڑ دیا۔ نوجوانوں کے جذبات یہ تھے، گانا بجانا نہیں تھا، ہوٹلوں پہ گپ شپ کرنا نہیں تھا، پوری مٹریل میں زندگی گزارنا نہیں تھا، رات دیر تک جاگنا، گپ شپ کرنا اور دن میں سوتے رہنا یہ نوجوانوں کا کام نہیں تھا۔ نوجوان اس امت کا رہبر بن کر آیا، قائد بن کر آیا، اس امت کا خادم بن کر آیا، غمخوار اور ہمدرد بن کر آیا، ساری انسانیت کا، ساری مخلوق کا غمخوار بن کر آیا ہے۔ مگر افسوس یہ نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ یہ سمجھا میری زندگی کا مقصد کچھ ہے ہی نہیں، اور یہ سمجھتے ہم کہ کرنے والے جو تھے وہ چلے گئے، ہم نہیں کر سکتے۔ نہیں، اللہ کی قسم ہم بھی کر سکتے۔ جب ہم سرکار کی امتی ہے اور ایک ایک فرد نے سارے علاقوں کو سنبھالا، ہم بھی سنبھال سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس مال ہونا، یہ ضروری نہیں کہ ہمارا کوئی قائد ہونا۔ ہم قائد کس قائد کے تلاش میں رہ رہے ہو؟ ہم رہبر کس کے رہبری کے تلاش میں رہ رہے ہو؟ کوئی رہبر نہیں، ہم رہبر ہیں۔ ہم نے رہبر محمد رسول اللہ کو تسلیم کر دیا۔ ہمیں بننا ہے اور ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ بہرحال اس کی لاش کو اٹھایا، میں لے کے چلا، تھوڑی دیر میں لے کے نہیں چلا، ساتھی آ گئے۔ میں نے کہا دیکھو اس کے کپڑے نکالو، اس کی خواہش بھی پوری کرنا۔ ہم نے اسی میدان کاردان میں اس نوجوان بچے کی تدفین کر لی۔ اس ماں کو آخری چہرہ بھی نہیں دکھا سکے جس ماں نے بچپن سے 14 سال تک دیکھا تھا۔ زندگیاں تمہاری بیت رہی، میری بھی بیت رہی، زندگی اس کی بھی بیتی، مگر اس نے جو زندگی گزار کر گیا وہ اللہ کا محبوب بنا۔ میں اور آپ اللہ کے محبوب بن رہے، کیا سوچو؟ مال مقدر کا ہے، مل کے رہے گا، مقدر میں ہے بگلا محل تو مل کے رہے گا، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اس کے چکر میں نہ جاؤ، یہ دنیا ہے ختم میں آئے گی۔ مقصد کو سمجھو، ہمارا مقصد ساری انسانیت کی غمخواری اور ہمدردی، ساری انسانیت کو اسلام اور دین دینا، آنے والے باطل طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہر امت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔
دیکھنا، غور کرنا کون سی باطل طاقت ہے کیا کر رہی ہے اسلام کے خلاف، ہر آدمی نے دیکھنا یہ۔ بہرحال ہم گئے، جب واپسی ہوئی تو راستے کے جب کنارے پہ شہر کے سارے بچیاں کھڑی تھی، ایک بچی آئی، پوچھنے لگی میرا بھائی کہاں ہے؟ تو سارے ساتھی مجھے پلٹا کر کہنے لگے ان سے پوچھو، ان سے پوچھو۔ میں سمجھ گیا اسی بچی کا بھائی تھا، میں قریب گیا، میرے پاس آ کر لگی میرے بھائی جان کہاں ہے؟ میں اسے کچھ نہیں کہا، چہرہ ادھر پھرا دیا، پھر ادھر سے آئی، پھر میں نے چہرہ ادھر پھرا دیا۔ وہ کہنے لگی چچا جان بتاتے کیوں نہیں میرا بھائی کا؟ میں نے کہا تیری ماں کہاں ہے بتا، تیرا گھر کہاں ہے بتا، کہاں ہے چلو۔ میں نے آواز دی خاتون کو، کہنے لگے کون؟ کہاں وہ خدا ماں۔ کہاں کیا تعزیت دینے آئے ہو یا خوشخبری دینے آؤ؟ میں نے کیا مطلب؟ کہا اگر تم کہو میرا بیٹا واپس آ گیا تو اس کا مطلب تم تعزیت دینے آئے، اور اگر میرا بیٹا مقام شہادت کو حاصل کر دیا تو خوشخبری دینے آئے۔ میں نے کہا سلام تیرے جذبات، چلے ہاں تجھے خوشخبری دینے آیا۔ کہنے لگے کہو کیا بات ہے؟ کہا تمہارے بیٹے نے ایک چیز بھیجا ہے تمہارے پاس، اور کہا میرے ماں سے کہنا تیری تربیت رنگ لائی، اللہ تیری قربانی کو قبول کرے۔ میں نے جب کپڑا اس ماں کے پاس دیکھا تو ماں نے جب کپڑا ایسا اٹھایا آسمان کی طرف تو یوں ہلا کر کہہ رہی تھی میرے لال کی قربانی قبول کر لے۔ وہ سارے کپڑے پیٹیوں میں رکھے ہوئے اور باکسوں میں رکھے ہوئے، ایک طرف تھے یہ خون سے سرخ خون سے رنگین کپڑا، ایک طرف تھا جو اللہ کی محبت میں رنگین ہو گیا تھا، اسلام کی قربانی، اسلام کی قربانی میں رنگین ہو گیا۔ میں نے جب یہ دیکھا چھوٹی سی معصوم بچی قریب آئی، وہ یہ منظر دیکھ کر کہنے لگی کیا میرا بھائی شہید ہو گیا؟ میں کہہ نہیں سکا، اپنے آنکھوں کو آنسو برداشت سنبھال نہ سکا، میں کہاں شہید ہو گیا؟ اس نے ایک چیخ ماری اور پھر کلمہ شہادت پڑھ جو بھی دو رخصت ہو گئی۔ اس خاتون کی ایک بیٹی تھی، کیا سما بنا ہوگا بتاؤ؟ اس امت کی مائیں تھی یہ، آج اس امت کی مائیں کہاں جا رہی ہے؟ اس سے میرے دوست بزرگوں، بہرحال میں واپس چھوڑ کر اس بچی کی تدفین بھی کیا، پتہ نہیں اس کے بعد اس مائیں کا کیا حال ہوا۔ اللہ مجھے اور آپ کو، ہمارے گھر کو، گھر والوں کو بھی ایسی تربیت نصیب فرمائے، ہمیں تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ ہمارے جذبات کو، ارادوں کو، عزموں کو، حوصلوں کو بلند فرمائے، ہم سب کے جذبات اسلام کے لیے قبول فرمائے، دین اسلام کے لیے جو بھی خدمت ہو سکے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے، دعا کرتے رہیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ محنت بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔